آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت خصال کی ایک گواہی جو سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے والد گرامی نے نقل فرمائی ہے۔ مدنی زندگی کی مبارک گواہی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے قرضہ لے رکھا تھا۔ اس یہودی نے بارگاہ نبوت کے اندر قرضے کی واپسی کا تقاضا کیا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھائی قرض تو میں نے تجھ سے لے رکھا ہے، لیکن قرض لیتے ہوئے تیرے اور میرے درمیان جو وعدہ طے ہوا تھا واپسی کا، جو مہلت مقرر ہوئی تھی واپسی کی، وہ وقت ابھی نہیں آیا، لہٰذا تجھے قرض مانگنے کا ابھی کوئی حق نہیں۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو الیاذ باللہ اس یہودی نے بارگاہ نبوت کے اندر ناپاک جسارت کی، اے اولاد عبد المطلب، پہلے ادھار لے لیتے ہو پھر اس طرح کی ہیلا گری اپناتے ہو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے جب یہ کلمات سنے تو ان کے چہروں کے تیور تبدیل ہو گئے۔ غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلواروں کو سونت دیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کیفیت کو دیکھا تو ارشاد فرمایا، ٹھہر جائیے، میں نے اس سے قرضہ لے رکھا تھا، اور جس سے قرضہ لیا ہو وہ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا تھا۔ وہ یہودی ہاتھ جوڑ کے آپ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گئے، حضور میرے کہے ہوئے کو بے ادبی نہ جاننا، میری اس بات کو گستاخی نہ تصور کرنا، بلکہ میں نے تورات اور زبور کے اندر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی چند علامات اور نشانیاں پڑھی تھی۔ وہ ساری علامات اور نشانیاں آپ کی ذات اقدس کے اندر دیکھ چکا ہوں۔ ایک نشانی پرکھنا باقی تھی، ایک نشانی جانچنا باقی تھی۔ وہاں بیان ہوا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم حلیم و بردبار ہوئے، جب ان سے سخت کلام فرمایا جائے تو وہ نرم کلام فرمائیں گے، جب ان سے سخت رویہ اپنایا جائے تو وہ نرم رویہ اپنائیں گے۔ یہ نشانی جانچنا باقی تھی، یہ علامت پرکھنا باقی تھی، اس لیے میں نے یہ جسارت کی ہے، اور اب یہ بھی نشانی دیکھ چکا ہوں، مجھے اپنے غلاموں میں قبول فرما دیجیے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں دینے والوں کو دعائیں دی۔